अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम केपी टाइम के साथ मैं हूँ सबर खटक। नेब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के बड़े मनसूबों की तहकीकात के लिए मंजूरी दी गई। हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में वक्तन फ़वक्तन करप्शन के जो बड़े मनसूबे हैं उस पर जिक्र सामने आया है कि उन बड़े मनसूबों में करप्शन हुई है। बिलियन ट्री सुनामी हमारे सामने सबसे बड़ा मनसूबा है जिस पे अपोजिशन के मुतालबे पे पार्लिमानी कमेटी बनाई गई और वह कमेटी ने जनूबी अजला का विज़िट भी किया। वहाँ पे हमने देखा कि अकरम खान दुरानी जो अपोजिशन की तरफ से है वो पेश थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा गई। इस कमेटी ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की और डीएक्टिव हो गई। इस हवाले से और चंद मज़ीद मौज़ूआत हैं उस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं हनीफ रहमान साहब। सर आपको केपी टाइम में वेलकम करती हूँ। मेरे साथ उनके साथ दूसरे मेहमान हैं, जर्नलिस्ट हैं अब्दुल्ला मोहम्मद। आपको भी केपी टाइम में वेलकम करती हूँ। हनीफ रहमान साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। नेब एक तरफ बिलियन ट्री सुनामी जो है मनसूबा उसकी तहकीकात की मंजूरी देती है, हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ BRT जो है उसकी तहकीकात भी पेंडिंग में है। सुबह ही हुकूमत गई थी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने फिर स्टे ऑर्डर लिया था। आपको लगता है कि इसमें गिरफ्तारियाँ होंगी ये बिलियन ट्री सुनामी की अगर बात करें हम लोग? देखिए, एहतसाब के हवाले से मौजूदा हुकूमत के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी शोहरत या कोई अच्छा तासुर मौजूद नहीं है बदकिस्मती से, और उसकी वजह यह है कि एहतसाब कमीशन के ख़ात्मे के बाद मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से, ख़ासकर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से ये तासुर जो है ये बहुत तेज़ी से फैला कि शायद अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए, अपने लोगों को एहतसाब से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं, जितनी संजीदगी वो अपोजिशन लीडरान के ख़िलाफ़ और अपोजिशन के ख़िलाफ़ तहकीकात के हवाले से जो संजीदगी का मुज़ाहरा होता है, हमें वो संजीदगी यहाँ पर नज़र नहीं आती। और आपने BRT का जिक्र किया, BRT के हवाले से जब FIA जब तहकीकात करने जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्टे लिया, तो ये बताते ख़ुद आप एक ऐसा तासुर उभरा कि जिसकी वजह से ये लोगों के जहन में ये बात रच बस गई कि शायद ये अपने लिए एहतसाब तो नहीं चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के लिए या सियासी इंतकाम के लिए जो है एक एहतसाब का अमल ये चाहते हैं। ये अपोजिशन की जानिब से भी बार बार ये इल्ज़ामात लगाए गए। देखिए, बिलियन ये जो हम एहतसाब के हवाले से एक जो बहुत अहम पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि एक ऑर्डर दिए गए, अहकामात जारी हुए हैं कि भाई बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से आप जो है इंक्वायरियाँ करें। देखिए, ये फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेज है। इंक्वायरी का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप जो है उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस जो है इक़दामात उठाने जा रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज है। नैब के चेयरमैन जो है उनके पास ये इख्तियार है कि वो इंक्वायरी, अगर उनको ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिलते, ऐसे कोई इल्ज़ामात के लिए उनको कोई ऐसे हवाले नहीं मिलते जिनकी बुनियाद पर वो इन्वेस्टिगेशन का जो मरहला है वहाँ तक बात पहुँचती है, तो इन पर इंक्वायरी ख़त्म भी हो सकती है। छः इंक्वायरी के अहकामात जारी किए गए हैं। अपोजिशन का एतराज़ ये है कि जिस तरह मलम जब्बा के बारे में खामोशी इख्तियार की गई, जिस तरह हेलीकॉप्टर के केस के बारे में खामोशी इख्तियार की गई, जिस तरह परवेज़ खटक, आतिफ़ खान या दीगर जो बड़े बड़े कायदीन हैं पख्तूनख्वा के PTI के, उनके हवाले से आज़म खान का नाम बड़ा लिया जाता है कि उनके हवाले से जिस गर्मजोशी का इजहार करना चाहिए था नैब को वो नहीं हो रहा। इसलिए अपोजिशन जो है वो भी मेरे ख़्याल में कुछ बहुत ज़्यादा इस हवाले से कोई खुशफहमी या गलतफहमी का शिकार नहीं, और मैं भी नहीं समझता कि इस हवाले से कोई ठोस इक़दामात किए जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि इंक्वायरी ही के मरहले में यहाँ पर बात जो है या तो ख़त्म हो जाएगी या सुस्त रफ्तारी का शिकार ये तमाम मामला हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं इसमें ऊपर से नीचे तक सारी दाली काली है कहा जाता है, तो किस किस को गिरफ्तार करेंगे? देखिए, अव्वल तो ये है कि गिरफ्तारी का मेरे ख्याल में, देखिए जब गिरफ्तारी का एक तासुर दिया गया एहतसाब कमीशन के ज़माने में तो पूरा का पूरा कमीशन ख़त्म कर दिया गया। फिर आपने देखा कि चेयरमैन नेब ने एक स्टेटमेंट दी थी जिससे ये तासुर उभरा था कि शायद कुछ पख्तूनख्वा के कुछ बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हों। उसके बाद आपने देखा किस तरह के स्कैंडल सामने आए, उसकी वजह से फिर वो बात ही ख़त्म हो गई। अब इंक्वायरी तो शुरू हुई है, अब इंक्वायरी के दौरान जो हुकूमती इक़दामात है उससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि हुकूमत किस हद तक संजीदा है। मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ खटक को या देखिए आज़म खान एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। मरम जब्बा
کیس میں ان کا نام پیش ہے، پرویز خٹک کا نام بالکل سامنے ہے، ہیلی کاپٹر والا کیس جو اس میں وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور وزیر اعظم صاحب کے نام بھی سامنے ہے. تو یہ جب آپ نے آلریڈی آپ کے پاس جو کیس موجود ہے اس میں جب آپ نے کوئی پرتی نہیں دکھائی، اس میں آپ نے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں دکھایا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کیس میں آپ کچھ دکھائیں گے؟ دیکھیے 14 ارب روپے کا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ ہوا ہے اور 1 ارب 18 کروڑ کے قریب پودے لگائے گئے. اپوزیشن آپ نے کہا کہ اکرم خان درانی صاحب نے وزٹ کیا اور باقاعدہ چیزیں دیکھی. اپوزیشن کی تمام جماعتیں متفق ہے اس بات پر، وہ بار بار یہ اپنی بات دہراتی ہیں کہ بھئی ہمیں دکھائے جائیں وہ پودے ہیں کہاں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. پھر اس میں دیکھیں ایک صرف یہ اعتراض نہیں ہے کہ پیسے زیادہ خرچ ہوئے ہیں، اس میں کہا کہ اس میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں، پھر جو پودوں کی خریداری ہوئی ہے اس میں بھی مطلب خود برد ہوئی ہے. اس طرح 6 مرحلوں پر باقاعدہ کمیٹیوں کا جو انعقاد ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اعتراضات بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ انکوائری ہی کے مرحلے میں اگر ہمیں حکومتی اقدامات میں سنجیدگی نظر آئی تب کہیں جا کر گرفتاریوں کا امکان تو ہو سکتا ہے، جو کہ فی الحال تک جو منظرنامہ ہے، سیاسی منظرنامہ یا اسٹیبلشمنٹ اور پختونخوا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا فیڈرل حکومت کے درمیان جو محبتیں ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت جلد یا قریب میں کوئی گرفتاریاں ہوں گی. البتہ بعد میں اگر کوئی سلسلہ ہوتی ہے تو اس کے بعد ریلیز کر دیتے ہیں. دیکھیں گرفتاری تو علیم خان بھی گرفتار ہوئے تھے، باقی اپوزیشن کے لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں. اصل مدعا یہ ہے، اصل نتیجہ خیز جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ گرفتاریوں کے نتیجے میں آپ ٹھوس شواہد لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کو بتائیں بلیک اینڈ وائٹ میں کہ بھئی فلاں نے یہ چوری کی تھی، ہم نے یہ ریکوری کی ہے اور فلاں جو ہے وہ مجرم ٹھہرا. یہاں تو انکوائریاں ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ریفرنسز داخل ہوتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، چاہے وہ اپوزیشن کے حوالے سے ہو یا گورنمنٹ کے حوالے سے ہو. اپوزیشن کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں اب تو ہر یہ بات زبان زد عام ہے کہ یار آپ نواز شریف سے آپ نے کتنی ریکوری کی، آپ نے زرداری صاحب سے کتنی ریکوری کی، آپ نے جو الزامات لگائیں اس الزامات کے نتیجے میں آپ نے حاصل کیا سوائے اس کے کہ میڈیا پر سارا دن ایک تماشا، پوری دنیا کو اپنے پورے پاکستان کو اپنے ذہنی نفسیاتی مریض بنا دیا. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ کچھ نہیں ہے. اب تو لوگ یہ کہنے لگے کہ خدا کے لیے نواز شریف اور زرداری والا گیم آپ کھیلنا بند کر دیں، ہمارے لیے روٹی سستی کرے، ہمارے لیے پیٹرول سستا کرے، ہمارے لیے ادویات سستی کرے. اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے. اگر احتساب کا عمل جینوئن طریقے سے یہ لوگ پایا تکمیل تک پہنچاتے یا لوگوں کو اگر نظر بھی آتا کہ ان کی ڈائریکشن، ان کی سمت درست ہے، تو میرے خیال میں آج لوگ یہ رونا نہ رو رہے ہوتے اور لوگ یہ نہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ احتساب کا ڈرامہ بند کرو، ہمیں ریلیف دو. تو یہ میرے خیال میں یہ احتساب کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا اس ملک میں احتساب کے عمل کے ساتھ، اس کا جو ہے جو واقعتاً جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے، اور جو عوام ہیں جن کی توقعات زیادہ تھی کہ شاید احتساب واقعتاً ہوگا اور اس کے نتیجے میں ملک کو کچھ فائدہ ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا بدقسمتی سے. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے گل ظفر خان صاحب نے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. سر آپ کو کے پی ٹائم میں ویلکم کرتی ہوں. سر جس طرح نیب نے انکوائریز کا حکم دیا ہے، 6 بڑے منصوبے ہیں خیبر پختونخوا میں، سونامی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح 2 اور انکوائریز ہیں، اس کا یہاں میں ذکر کروں گی. وہاں عبدالولی خان یونیورسٹی ہے اور اس کے آرکیولوجی جو ڈپارٹمنٹ ہے کے پی کا. اب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ گرفتاریاں بھی ہوئی تھی اور سابق جو ہے وائس چانسلر صاحب ان کو 3 ماہ قید میں بھی رکھا گیا. اب دوبارہ سے اس پہ انکوائری ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جہاں تک ایونٹ سونامی کی بات ہے تو اگر اس نے انکوائری کرنی ہے تو اچھی بات ہے، بالکل کر لے، اس سے کوئی منع تو نہیں کر سکتا. بڑے ساری انکوائریاں چل رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ. اور جو عبدالخان یونیورسٹی کی آپ بات کریں، شاید اس کو مزید انکوائری کی ضرورت ہو، اس لیے انکوائری 3 ماہ تو قید میں رکھا ہے، کچھ ثابت نہیں ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے انکوائری. تو یہ کہ شاید پہلے کسی اور چیز پہ قید میں رکھا گیا، ابھی کوئی اور انکوائری ہے. ایک تو نہیں، کسی ڈپارٹمنٹ کے اوپر کئی لیگیشن رکھ سکتے ہیں، مختلف قسم کی لیگیشنز، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں تو آلریڈی عدالت ہے، وہ عدالت سے بھی جائے. تو سر سونامی کی آپ بات کریں، وہ تو پہلے ہی ابھی تو تحقیقات ہونے جا رہی ہے اس پہ، لیکن بی آر ٹی پہلے سے ہی ایک پینڈنگ میں ان کے پاس ہے تحقیقات، اس پہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اب سونامی سامنے آ گیا. کوئی دو رائے نہیں ہے، جہاں پہ غلطی ہوئی ہے، چاہے پی ٹی آئی کی لوگوں نے کی یا کسی اور نے، اس کے اوپر سرکل انکوائری نہیں بلکہ ہاتھ ڈالنا.
हमें इन चीज़ों के ऊपर ना कोई तो सर हाथ तो फिर परवेज खटक साहब पे डालना चाहिए, क्यों नहीं डाला गया? देखिए हाथ तो तब परवेज खटक के ऊपर डालेंगे जब कोई साबित करेंगे, तो इंक्वायरी करके साबित करें तो बिल्कुल डालें, हमें मना नहीं। तो अपोजिशन के कितने लीडर उन पर साबित नहीं हुआ लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया, तो आपके जो अपने अरकान है उनको भी जिसके ऊपर भी साबित नहीं हुआ तो उसको कैसे करते हैं? जिसको गिरफ्तार किया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ा दी। तो मैं कहता हूँ अगर किसी की ज्यादती हो रही है तो सीधा अदालत चले जाए। जो आप कह रहे हैं कि जिसके ऊपर साबित नहीं हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, नेब से कह दिया कि भाई इस आप नहीं करेंगे, जब तक इसके ऊपर कोई जुर्म साबित ना हो आप इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो यही फार्मूला पर अगर परवेज खटक साहब के ऊपर इंक्वायरी बैठती है उनके साथ जाती है वो भी कोर्ट जा सकते। अच्छा, मेरे ऊपर इंक्वायरी हो जाती है और मेरे साथ जाती होती है, मैं भी कोर्ट जाऊँ, कोर्ट से अपना इंसाफ मांगूं। नहीं, आप समझते हैं कि बीआरटी में कोई करप्शन नहीं हुई, उसमें कोई मुलविस नहीं है? देखिए ये पाकिस्तानी सिस्टम है और इसमें सिर्फ ये मुख्तलिफ किस्म के लोग शोर मचा रहे, तो होना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ कि पानी का पानी हो और दूध का दूध उतार के, तो फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट हो जाए। मैं कल इस फोरम पे भी दुनिया के सामने डिपेंड कर सकूंगा परवेज खटक साहब को और जो दूसरे उनको भी, तो ये बेहतर है कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो और पता चलेगी। तो सर फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, स्टे ऑर्डर क्यों लिया? देखिए ये पाकिस्तान की सियासत तो तहकीकात करने देते ना, तहकीकात करने देते। मजबूरियां होती है। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक चले जाता तो सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर 2 साल में तो खत्म ही नहीं हो सकते। हमारे रोड्स के ऊपर 2 रोड्स के ऊपर है, 14 महीने में तो हमें तारीख का टाइम ही नहीं दिया गया, और फिर कोरोना तो मजीद ही हमारा इतना बड़ा मनसूबा 2 साल लेट हो जाता। अभी हमने कंप्लीट किया, बस ही चलाई। सर कंप्लीट नहीं है आपका मनसूबा? नहीं, जहाँ साइकिल ट्रैक नहीं है, कंप्लीट होंगे, लेकिन अभी बहुत सारे इनकम्प्लीट है ना सर? नहीं, देखिए अभी बसें चल रही है, 80% तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ भी अभी कंप्लीशन शहबाज गिल साहब ने इनॉग्रेशन जब हुई थी, शहबाज गिल साहब ने कहा कि कंप्लीट मंसूबा है। साइकिल ट्रैक की बात की उन्होंने, फिर वो जो शॉपिंग सेंटर्स है उसकी बात की, वो कहाँ है? वो तो कहीं नजर नहीं कोई मीडिया वाले उसके 2 वॉशरूम दिखाए कि इसमें कचरा पड़े और ये एक स्टेशन है, सर 2 ये खराब हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में इसी को कंप्लीट कहाँ चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी काम जारी है, और जब काम जारी है तो बसें तो चल रही है, लोगों को तो बसें खराब भी हो रही है, आवाज भी लग रही है। कहाँ पे अगर काम थोड़ा बहुत रह गया तो वो करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह कर जाएंगे। थोड़ा बहुत काम है, 19 बिलियन। जब बसें चल रही हैं, कई स्टेशन से लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा बाकी है, ज्यादा बाकी होता तो बसें कैसे चलती? तो अभी जहाँ काम बाकी है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। बसेस में देखें वो टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं, बसेस खराब हुई है, 2 दफ़ा हुई है। इसी तरह अभी घंटा पहले पता चला है कि आग लगी हैदराबाद जो स्टेशन है वहाँ पे, अभी कुछ हफ्ते पहले वहाँ पे भी आग लगी हुई थी बसेस में। क्या वजह है कि इस्लामाबाद मेट्रो ना ख़राब होती है, ना लाहौर मेट्रो ख़राब होती है, ना यहाँ पे आग लगती है, लेकिन वहाँ पे भी स्टार्ट भी नहीं हुई और आग लगना शुरू हो गई? मिसमैनेजमेंट है। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर आपने इस तरह के सवाल उठाना है तो फिर इस तरह सवाल उठाओ। खान साहब में बीमार होते, फिर नवाज शरीफ हाफिज फिरोज क्यों बीमार है, फिर जरदारी साहब क्यों बीमार है? ये लेकिन सर नई बसेज है ना, देखिए ना, सुने ना, ये टेक्निकल मसाइल है जो कंपनी से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ भी गलती है वो निकालेंगे। वो तो जहाँ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगे हम जो जिस कंपनी ने हमें बसें फराहम की उससे पूछेंगे। चेक एंड बैलेंस नहीं आप लोगों का? इसमें भी मतलब क्या गलती है कि कहाँ बस में आग लग गई तो भी हम गुनाहगार। और आपको पता है कि किसी ने उसकी सीट ब्लेड से पाट दिए थे, किसी ने अपने देखे थे, हमने उसकी फुटेज वगैरह और तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर आए थे। तो अभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है नहीं, वो तो हम ब्लेम कर ही रहे हैं ना, उसको हमने ब्लेम किया है, ये ना, वो तो आप सही कह रहे हैं, ठीक है, वो उनका आवाम का कसूर है, आप लोगों का नहीं है। लेकिन नई बसेज हैं उसमें फिर खराबियां, तो चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो ठीक, अब मेरी नई गाड़ी थी, मैं लेट क्यों पहुंचा, लेकिन रास्ते में वो खराब हो गई, तो मैं पूछूंगा जाके, मैकेनिक से ठीक करवाऊंगा, या फिर ओवरऑल अगर इस तरह की गाड़ियों में प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी से पूछेंगे कि भाई क्या मसला है, नई बसें आपने दी है, अगर खराब है तो वापस कर देंगे। लेकिन ये इसमें अब हमारा गुनाह तो नहीं है कि किसी गाड़ी में आग लग गई, अब किसी ने लगाया, ये अभी तक तहकीकात नहीं हुई, ये अब किसी ने आग लगाया तो भी हमारी गुनाह, अब उसकी कोई गेयर में पकाया भी तो हमारी गुनाह। कंपनी से डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसमें जनरल इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो कंपनी से नहीं, किसी एक में आया तो यार ये मशीनरी ला सकती है। मैंने कहा मेरी गाड़ी खराब हुई और ये डी चौक है, बिल्कुल वो जो चेक पॉइंट है उसके ऊपर ही खराब हो गई। ठीक है सर, फंड्स की बात करते हैं। हम देखते हैं अक्सर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है फंड्स पे अपोजिशन हुकूमत के दरमियान चपकलिश चलती रहती है। अब फिर वही फंड्स का इशू रेज हुआ है, तो क्या वजह है, मुनसिफाना तौर पे क्यों ये तकसीम नहीं किए जाते फंड्स? कि बिल्कुल मुनसिफाना तौर पे तकसीम की जाती है। मुझे तो नहीं पता कि मेरे हल्के में ज़्यादा लोग और किसी और अपोजिशन के हल्के में कम लोग। सबसे ज़्यादा रोड इस वक्त हमने पार होती है
آپ ایپار سے ہمارا ایم پی اے میں نے جو ایپار سے پہلے جو بالکل سب سے زیادہ روڈ سب سے زیادہ سی ڈبلیو کا پیسہ وہاں پہ خرچ ہو رہا ہے. تو اس میں تو کوئی ضرورت نیڈ بیسس کے اوپر ہم دے رہے ہیں نہیں دے رہے کہ ہمارے میں نہیں ہمارا ایم پی اے. آپ دیکھ سکتے ہیں سی ڈبلیو سے رپورٹ طلب کر لیں کہ ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ روڈ وہاں پہ ہمیں کیونکہ وہاں پہ ضرورت زیادہ. آپ کے علاقے میں عمران خان صاحب آئے تھے, انہوں نے اعلانات کیے تھے, کس حد تک اس پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ بہت حد تک. کیا سر ابھی کرونا میں اتنے مسائل تھے آپ کے فاٹا میں جو اسٹوڈنٹس تھے, یہ آپ 3G 4G کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ تو وہ یہ ایشوز تھے اور انہوں نے وہ احتجاج بھی کیا تھا. تو شاید کوئی 10-15% علاقے سے اس طرح کی شکایت آئی ہو, لیکن یہ وزیرستان اور اس سائڈ پہ نہیں ہے. باجوڑ میں 3G چل رہی ہے اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ تو ابھی 2G نہیں پہنچی ہے, جہاں پہ ریگولر کال نہیں ہو سکتے, مشکلات بڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے جہاں اعلان کیا تھا جہاں پہ وہ چیز ہو سکتی وہاں پہ ہم نے کیا. تو باجوڑ میں جو اعلانات کیے تھے اس وقت میرا جو حلقہ ہے وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت ترقیاتی کام وہاں پہ ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ضرورت زیادہ تھی. آپریشن ہوا تھا اس وقت کمیونیکیشن کے جو شمالی اور جنوبی وزیرستان میں کیا نہیں ہوا تھا؟ جی باقی اضلاع میں نہیں ہوا تھا آپریشن. تو آپ جنوبی وزیرستان یا اس کا پن دیکھ چکے کہ کتنا اس پہ خرچ ہو رہا ہے. کیڈٹس کالج بننے فوج بھی بنا رہے ہیں, فرم بھی لگے. تو 100 بلین کہاں گئے جو اعلان ہوا تھا؟ کیا کہاں؟ دیکھیے 100 بلین میں سے یہ کہ سن دے نہیں پا رہے, بلوچستان سے لگے اور پیٹرول نے کچھ دیا, لیکن یہ کرونا کی وجہ سے سب سے کٹوتی ہوئی, صرف پاٹا سے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ساری صوبوں سے کٹوتی ہو گئی. جتنا کٹ لگے شاید کوئی زیادہ نہ, وہ نیکسٹ ایئر اس کا بھی نکال لیں گے انشاءاللہ. لیکن جو پیسے ہمیں ابھی دے رہے انشاءاللہ جب اس کو یوٹیلائز کر کے صحیح طریقے سے اس کو لگائیں گے تب بھی اس کا زبردست رزلٹ آئے گا. انشاءاللہ اس کو لگائیں گے. گلظفر خان صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ کو بھی پتہ ہے, معلوم ہے, اسلام آباد میں آپ ہوتے ہیں, آپ نے کور بھی کیا ہوگا یقیناً. یہ جو پریس کلب کے سامنے بھی ہفتہ پہلے احتجاج کیا ہے انہوں نے, یہ جو قبائلی اضلاع سے آئے تھے اور کہتے کہ ہمیں پرانا نظام واپس دلایا جائے. تو سر اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ کیوں نکلے, وہ کیوں واپس پرانا نظام مانگ رہے ہیں؟ میں اس سے پہلے 2-3 پوائنٹس پر بات کرنا چاہوں گا. گلظفر صاحب بڑے اچھے دوست ہیں میرے, اور انہوں نے درست کہا کہ تمام چیزیں ہو رہی ہوں گی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے ایک تاثر موجود ہے. تاثر یہ موجود ہے کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو انکوائریاں ہونی چاہیے وہ اس طرح یا اس لحاظ سے نہیں ہو پا رہی جو کہ اپوزیشن کی طرف سے ان کے خلاف ہو رہی ہے. ایک تاثر تو موجود ہے نا, یہ میرے خیال میں گلظفر صاحب بھی اتفاق کریں گے. حقیقت ہے یا نہیں ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے. دیکھیے اب دیکھیں جب ہیلی کاپٹر کیس میں جب نیب خاموشی اختیار کرے گا, جب مالم جبہ کیس میں جو ہے نیب خاموشی اختیار کرے گا, جب BRT میں FIA کی تحریکات خلاف سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے لوگ جائیں گے, اسٹے آرڈر لے کر آئیں گے, تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھیں گے. اور پھر جب سپریم کورٹ میں خواجہ سعد رفیق والے کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس نیب کے حوالے سے جب کھل کے سامنے آئیں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک تاثر ابھرے گا. اچھا, اسی تاثر ختم کرنے کے لیے بڑا اچھا اور نادر موقع ہے تحریک انصاف والوں کے پاس, اور وہ یہ ہے کہ اب جس طرح نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے, انکوائریز کا, یہ اپنے کردار, اپنے رویے سے, اپنے حکمت عملی سے یہ تاثر ختم کر دیں کہ بھئی اب ہمارے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. حالانکہ علیم خان کے خلاف ایکشن لیا گیا, ہمارے سامنے ہے, لیکن یہ جو گلہ ہے کہ بھئی پرویز خٹک بڑے پاورفل, اعظم خان بڑے پاورفل, ملم جبہ والے کیس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو نیب کا جو کردار ہے اور نیب کی جو کارروائیاں ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے. تو اس حوالے سے اب میرے نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے جو کہا جاتا ہے, اور بائی دا بک وہ ان کے زیر اثر نہیں ہے, لیکن ان کے بیانات, خاص کر ان کے وزراء کی بیانات کی وجہ سے ان کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب ایک وزیر جو ہے موصوف آ کے یہ کہتے ہیں ٹی وی میں کہ ہم گرفتار کر لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, کر کو نیب جا کے ان کی گرفتاریاں کرتے اپوزیشن کی, تو پھر اپوزیشن کو موقع ملتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اگر یہ جو اپنے بیانات ہیں ذرا سنجیدگی سے اور ذرا ناپ تول کے جب یہ بیانات دیں, خاص کر 2-3 وزراء ہیں, تو میرے خیال میں فرق پڑ سکتا ہے. دوسرا, جب آپ نے بات کی فنڈ کے حوالے سے, نیڈ بیس, انہوں نے بات کی, بالکل درست کہا کہ نیڈ بیس حوالے سے فنڈ دیے جا رہے ہیں پختونخوا میں خاص کر. لیکن میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک فارمولہ طے ہوا تھا
مطلب کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی تھی اس کی یا کوئی آئینی تقاضا نہیں ہے، لیکن اپوزیشن اور گورنمنٹ کے پختونخوا گورنمنٹ یہ بیٹھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 35-65 کا فارمولہ جو ہے یہ اپنایا جائے گا تاکہ لوگوں کو یکساں جو ہے ترقی کے جو ہے مواقع مل سکے. وہ نہیں ہو رہا، اور اپوزیشن کا احتجاج اور گلا شکوہ بھی یہی ہے کہ بھئی نیڈ بیس نہیں بلکہ 35-65 کا جو فارمولہ تھا اس پر عمل کیا جائے تاکہ ہم اپنے علاقوں میں کام کر سکیں. اور ان کا دوسرا جو بڑا گلا ہے شکوہ ہے وہ یہ ہے، گلظفر صاحب زیادہ اس پر بات کر سکیں گے، اگر میں غلط ہوں میری تصحیح بھی کریں گے. ان کا گلا یہ ہے کہ یہاں پختونخوا کے جو فنڈ ہیں وہ ایم این ایز کو دیے جا رہے ہیں، وہ فیڈرل لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ فیڈرل سے فنڈ لا کر پختونخوا پر خرچ کیے جائیں. تو یہ 2-3 اعتراضات ہیں میرے خیال میں بڑی سنجیدگی سے، اگر کیونکہ ایک میں بتا دوں چلوں کہ پختونخوا کے میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ہمارا اپنے کلچر ہے، بڑی اچھی طریقے سے کوارڈینیشن بھی ہے. آپ دیکھیں باقی صوبوں میں یہ مار داڑ لڑائی اور لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ، پختونخوا میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو اگر تھوڑی بہت یہ کوارڈینیشن جو ہے یہ مزید اچھی طریقے سے لے کے چلیں تو پختونخوا صوبے کو بہت فائدہ مل سکتا ہے. کیونکہ فاٹا کے لیے جس طرح گلظفر صاحب محنت کرتے ہیں اتنی ہی محنت اپوزیشن کی لیڈران بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کا علاقہ ہے، وہ سب چاہتے ہیں کہ فاٹا ترقی کرے. لیکن ان کی طرف سے سپورٹ اور ان کی طرف سے زیادہ میں تھوڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، زیادہ سپورٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بڑے ہیں، یہ حکومت میں، تو ان کی طرف سے بالکل ان کی طرف سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے میرے خیال میں. سر حنیف رحمان ایک بات آپ نے جی بالکل بالکل دو باتیں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ اور لے لیتے پی ٹی آئی والے، تو اسٹیٹ تو بنیادی حق ہے، وہ تو ہم کسی کو درست قانونی کام بالکل اور کورٹ کی رسپانسبلٹی میں آتی ہے ہماری. دوسری بات جہاں جو آپ کہہ رہے کہ یہاں اس دن پریس کانفرنس پریس کلب کے سامنے احتجاج ہو رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جس کو پہلے مراحت حاصل تھی، جس کو لاکھوں روپے گھر بیٹھ کے اس کو مل رہی تھی، نوکری آتی بڑے ساری. تو ظاہر ہے ان کو تکلیف تو ہوگی. اوور آل پاکستان کے جتنے ساری لوگ ایک ہی پیج پہ متفق نہیں ہو سکتا یا ایک ہی پیج پہ نہیں آ سکتے سارے کے سارے پاکستانی، تو یہ پوزیشننگ تو بھی ہوگی نا. جہاں تک تعلق ہے 35-65 فارمولے کا جو ہائی کورٹ نے غالباً دیا تھا کوئی اپوزیشن ایم پی کے یا پھر حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوئی تھی، رضامندی سے ہوئی تھی، تو ہمارے علاقے میں ایک اپوزیشن ایم پی اس کو ہم 50-50 دے رہے ہیں. 35 اور یا 65 کو کنسپٹ کو ختم کر کے ہم نے 50 اس کو دیا کہ بھئی 50 آپ کریں 50 ہم کریں. اور یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو کیا حساب سے مل رہا ہے. دوسری بات کہ فنڈ کسی فیڈرل کو نہیں دی جاتی، فنڈ کہاں سے آتی؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیتے ہیں ڈپارٹمنٹ والی کہ بھائی سائٹ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کر دیں کہ کہاں پہ آپ نے اس کو کرنا. اس کے علاوہ ہمیں تو کوئی فنڈ نہیں دیتے پرمیشن. ہاں ایک ایس ڈی جی کا فنڈ ہے جو مختلف اس میں جاتا ہے ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے ہم کام کرواتے ہیں، وہ بھی تقریباً 15 کروڑ روپے کا سالانہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 15 کروڑ سے 7 کلومیٹر کا روڈ بھی نہیں بن سکتا. اس دور میں آپ کسی بھی 1 کلومیٹر اس کے ساتھ جو ڈرینیج وغیرہ اور سسٹم سارا کچھ ملائے 2 کروڑ روپے سے 1 کلومیٹر روڈ نہیں بن سکتا. تو 15 کروڑ روپے کی کتنی ترقیاتی کام ہو. اصل مسئلہ ہے کہ میرے حلقے میں اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ پہلے پرانے زمانے کے پینڈنگ فنڈ تھے جس کے لیے میں نے جدوجہد شروع کی اور اس کو نکالا، اس سب کو میں نے ریلیز کروایا. ایس ٹی جیز کی بھی تھی، مختلف ڈپارٹمنٹ کی بھی تھی، کہ تب وہ 2 کے بعد محنت کے بعد ہمیں یہ چیز ملی. تو اس طرح یہ اگر کوئی شور مچا رہا ہے اس پہ تو یہ غلط ہے کہ ان کو ترقیاتی کام نہیں دی جائے. ٹھیک ہے سر، یہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو فنڈز نہیں دیے جائیں گے، ان کا ویژن تھا، تو وہ ویژن کہاں گیا؟ وہ کہاں ہے پڑھنا ہے تو نہیں سمجھتا کوئی نہیں. آپ سائٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں جانتا ہوں یا ڈی اے خان سے آئی ایکسچینج جانتے کہ کہاں پہ روڈ کی ضرورت ہے. میں اس علاقے کا ہوں، میں اس کے غم خوشی میں شریک ہوتا ہوں. مجھے اس گلی اور نگر کا پتہ ہے کہ کہاں پہ ہم نے روڈ بنانے، کہاں پہ ٹرانسفارمر لگانے. پڑھنا اگر کسی نے دیا تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ثابت کر دیں کہ آپ کو پڑھنا ہے. مجھے صرف یہ چیز دی جاتی ہے کہ یہ آپ چیک کر لیں کہ یہ روڈ اس وقت یعنی کہ اس طرح کہنے کا نیڈ بیس پہ کہ کہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم یہ روڈ کر لیں. اس کے علاوہ فنڈ کس نے ہمیں کسی نے فنڈ دیا نہیں. حلقہ وائز ایس ڈی جی کا فنڈ بھی ہمارے نام پہلے میں نے اس کو دی جاتی تھی، ابھی حلقے کو دی جا رہی ہے. کوئی فنڈ ہمارے پاس نہیں آتا. پہلے وہاں پہ قبائلی تضاد میں نامینیشن ہوتی تھی ٹینڈر کی، جہاں سے کمیشن وغیرہ وہ بھی دی سکتی ہے. ابھی تو ای بیڈنگ ہے، تو ای بیڈنگ کے اوپر یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. جو کنٹریکٹر ہے جو بھی ہے وہ بلوں پہ لے رہا ہے. جب بلوں پہ لے رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا پیدا؟ ہمیں پیدا یہی ہے کہ اپنے ووٹروں کو مطمئن کر کے کہ یہ روڈ یہ آپ کے سائٹ کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کو بنائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس
ٹھیک ہے سر، محمد کے حوالے سے تھوڑا بات کریں گے. ابھی کچھ دن پہلے افسوسناک واقعہ بھی وہاں پہ ہوا ہے. حکومت معاوضے کے لیے قانون سازی بھی کر رہی ہے، تو وہ کس مرحلے میں پہنچی ہے؟ کیونکہ بلوچستان جو ہے حکومت اس سے بھی انہوں نے رابطے کیے تھے، تو اس حوالے سے بتائیں ہمیں. دیکھیے جی، اس میں میری ذاتی رائے ہے کہ جو لیبر لائے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ یہ ملک چلائی رہے، لیبر اگر نہ ہوتی ہے ملک کیسے چلے گی؟ آپ دیکھیں نا ہمارے گھروں یا کسی اور کے گھروں میں لگنے والے ماربل کون نکال رہے تھے؟ اب اس کے اوپر کان آگے رہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھرپور توجہ دینی چاہیے. اور آج تو سی ایم صاحب بھی گئے تھے، محمد عزیز سیوان 9 لاکھ روپے کی یا اس سے زیادہ چیک بھی دیے. اور جو ایک سمیع اللہ نام کا لڑکا تھا اس کے لیے 50,000 روپے منتھلی انہوں نے اعلان بھی کیا. تو یہ چیز ہے جو قوموں کو اٹھا لیتے ہیں کہ جب آپ غریب کے درد میں شریک ہو اور جب آپ مزدور کے درد میں شریک ہو، آپ کو احساس ہو. تو اس میں میں خود سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو لیبر لائے اس کے اوپر مزید نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ اس سے زیادہ جو مزدور طبقے ان کو ریلیف میں مل جائے. ٹھیک ہے سر، ایک اور سب سے سوال ہے ہم پہ. حنیف رحمان صاحب کی طرف آؤں گی کہ کہتے ہیں ان پہاڑوں پہ جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں کئی سالوں تک دیے جاتے ہیں تو وہ غیر قانونی ہوتے ہیں، تو حکومت نے اس کے حوالے سے بھی کوئی طریقہ کار بنایا ہے؟ اس کی تو لیز پالیسی ہے، کوئی قانون اس میں نہیں ہے. شاید پہلے ہو وہ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اس زمانے میں جب FCR تھا. ابھی تو اس کی لیز پالیسی ہے. اور مجھے ابھی کمنگرا نام ایک علاقے کا پتہ ہے باجوڑی ایجنسی میں، اس پہ ایک مجلس سے عامہ ہو جاتے ہیں. ڈی سی بلا کے سارے گاؤں والوں کو کہ اس کے اوپر کسی کا اعتراض ہے کہ نہیں. اس دن میں ڈی سی آفس میں بیٹھا تھا، جب انہوں نے بتایا دوسری پارٹی نے اس کے اوپر اعتراض کی تو اس کو کینسل کر دیا کہ آپ پہلے اس پہ اتفاق کر لیں کہ یہ لیز دینا ہی کس کو ہے. تب اس طرح کی ابھی اس میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. حنیف رحمان صاحب آپ سے بھی پوچھوں گی، آپ ان علاقوں کی طرف جاتے بھی ہیں، آپ پروگرام بھی کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹھیکوں کی بات کی جاتی ہے کہ غیر قانونی وہاں پہ ہوتے ہیں، اس طرح کے کوئی ایشوز ہیں؟ جی بالکل. ہاں ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے، ایک تو یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے، بالکل میں متفق کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ انگریز کے دور کا ہے، میرے خیال میں انگریز کے دور کا جو قانون ہے وہ اب تک چل رہا ہے. یہ ہماری بدقسمتی آپ دیکھیں. اب دیکھیں حالات بدل چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس میں جو حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں مزدوروں کے لیے جو پوری دنیا میں رائج ہے، یہاں پر اس کا تصور نہیں ہے. وہ حفاظتی اقدامات جو ہے وہ ہم نے لینے بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں شانگلہ کی خوبصورت جنت نظیر وادی کو چھوڑ کر ایک مزدور، ایک خوبصورت مطلب پٹھان بچہ خوبصورت، وہ اپنا جنت اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ جا کے تھر میں اور مومند کے پہاڑوں میں اور جہلم کے پہاڑوں میں کانوں میں جا کے مزدوری کرتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اتنی سخت ترین مزدوری کرے. تو یہاں پر اور پھر وہ مزدوری بھی ایسے طریقے سے کہ وہاں پر کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہوتے. وہاں پر جو مقامی جو جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتے ہیں، وہاں پر جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. نہ ان کی میڈیکل فیسلٹی، نہ کوئی اور فیسلٹی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ایسی قانون سازی ہونی چاہیے جس کے بعد اس طرح کے واقعات نہ صرف یہ کہ ان کا روک تھام ہو سکے، بلکہ جو واقعات ہو چکے ہیں ان کو بھی ریلیف دیا جائے. اور میرے خیال میں توقع بھی کرتا ہوں، اور سب سے بڑی ذمہ داری حکومت ہی کی، یہ حکومت ہی کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس ماشاءاللہ میجورٹی بھی ہے صوبے کے حوالے سے، تو یہ بہت زیادہ اقدامات کر سکتے ہیں. تو یہ جو لیز کی پالیسی ہے یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. لیز کی پالیسی جو ہے وہ دن بدن جو ہے اس میں بڑی سختی آ رہی ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ اس میں اگر کوئی غلط طریقے سے انوالو ہونا چاہیں تو کافی مشکل ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل شفاف طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی. بالکل کوئی نشاندہی بھی اس کی ہو سکتی ہے، لیکن نسبتاً چیزیں اس حوالے سے بہتر اس لیے ہے کہ مائننگ انڈسٹری آپ دیکھیں پختونخوا میں اس پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کوئی ایسی قانون سازی کی جائے، ایسی آئین جو لیبر لا ہے اس کی تبدیلی بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو بنیادی فوکس ہونا چاہیے وہ مزدور جو لیبر ہے اس کی حفاظت جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی ذمہ دار ہو اس کا تو اس کو ایسی کڑی سزا دی جائے. کیونکہ ان لیبر اور ان مزدوروں کی وجہ سے لوگ خربوں اور کروڑوں روپے کماتے ہیں، لیکن ان کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے. کام کرتے ہیں میرے دن کے 400 روپے کی ملتے ہیں. بالکل. اور جس طریقے سے کام کرتے ہیں یقین کریں بندہ دیکھ کے بہت دکھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو لیبر لا ہے اس میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کو یہ عملی جامہ پہنانے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جو امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہونی چاہیے. ایسے کوئی باڈی بنائی جائے
جو کہ سپروائز کرے، اور یہ بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس طرح کے حادثات تواتر سے ہوں گے. آپ دیکھیں بلوچستان میں ہر دوسرے تیسرے مہینے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، مومند میں ہوتے ہیں، جھیلم میں ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں. اور اس کے ساتھ مشکلات بھی ہے. دیکھیے اس دن یہ جو پالیسی والی ہے وہ پروٹیکشن کے لیے جو ہمارے پرانے جنگلات ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کوئی لوگوں کے ساتھ جرگے کر رہے تھے. تو میں بھی اس جرگے میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہمارے پہاڑوں کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر قبضہ نہیں کر رہے. ہاں یہ بالکل یہ غلط. ہم کہہ رہے تھے کہ اسی احتجاج میں مشران آئے تھے، ان سے میری بات ہوئی تھی، وہ بھی یہی تحفظات تھے ان کے جنگلات. ہاں تو ہم ہیں وہاں پہ. اور اچھا دوسری بات کہ اس وقت جو کے پی گورنمنٹ جو سنبھالے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے طاقتیں یہاں کے ناکام ہو چکے ہیں. یہ کوئی اتنا آسان علاقہ نہیں ہے. لیکن اس وقت سی ایم صاحب بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کے جا رہے ہیں. زبردست قسم کا پرفارمنس ہے اس وقت قبائلی علاقہ. اس وقت کوڈ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے لوگ. پورے سسٹم کے امپلیمنٹیشن میں مشکلات ہیں. ابھی جو نیا قانون وہاں پہ گیا کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. FIRs کا مسئلہ آ رہا ہے مختلف. پھر بھی اس وقت جو رپوٹیشن آ رہی ہے سی ایم صاحب کا یا اس کے پروونشل کیبنٹ کا وہ بڑا زبردست ہے. میرے اندازے کے مطابق اس وقت جو پرفارم کر رہے ہیں وہ اتنی توقع ہی نہیں تھی سی ایم صاحب سے وہ ان علاقے کو اس طرح. ایک چیز میں ناکام ہوئے وہاں پہ سی ایم کا چلنا کوئی آسان. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا گل جعفر صاحب، چونکہ میجورٹی ان کی حکومت بھی ان کی، لہٰذا توقعات بھی انہی سے رکھی جائیں گی اور مطالبے بھی انہی سے کیے جائیں گے. تو یہ جو پختونخوا سمیت دیگر صوبوں اور وفاقی حکومت کی جانب سے فاٹا کو جو فنڈ دینا یا ان کا حصہ دینا یا اپنے جیب سے ان کو دینے کا جو وعدہ تھا اس کو تکمیل پہنچانے کے لیے میرے خیال میں ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. پہلے تو یہ گلا تھا کہ چلیں فیڈرل میں کسی اور کی حکومت ہے، صوبے میں کسی اور کی حکومت ہے، اب تو وہ بہانہ ختم ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں کوئی ایسی سنجیدہ اور ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے کہ یہ ان کا جو 100 ارب روپے جو سالانہ ان کا حق بنتا ہے، جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ لے کر یہاں پر خرچ کیے جائیں، تاکہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ جب وہاں پر ترقی دیں گے، آپ جب وہاں پر لوگوں پر خرچ کریں گے، آپ جب لوگوں کو وہاں پر سہولتیں دیں گے تو خود بخود لوگ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. لیکن آپ کے حصے کا جو کام ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کے پیسے جو ہیں وہ کسی بھی طور سے کسی بھی طریقے سے وہاں سے لے کے یہاں پر لگائیں تاکہ لوگوں کو میں خوشحالی ملے. اس میں شارٹلی یہ کہ آپ اس میں اگر پانی پینے تو اس کے لاسی پین گے کیونکہ اس میں نہیں ہے. تو ہمیں تو پہلے معاشی سرنگیں جو بارودی سرنگیں بچائے رکھی تھی انہوں نے خزانہ ہی خالی تھا تو کس سے اٹھا لیتے. سر ایسے تو نا پی پی کی حکومت آئی تو اس کا رونا رو رہی تھی، مشرف صاحب کے خزانے اس کو خالی کر کے چلے گئے. پھر جب نون لیگ آئی اس نے پیپلز پارٹی کے وہ رونا شروع کر دیا. آپ لوگ آئے 2 سال ہو گئے ابھی تک روتے ہیں. وہ تو چلے سر وہ تو سر پیپلز پارٹی مجھے پیاس بھی لگی ہے تو اس سے میں کیا پی لوں. آپ سوال یہ کہ پہلے سے معاشی سرنگیں انہوں نے بچائی تھی وہاں سر پیپلز پارٹی خزانہ خالی ہے تو کوشش ہماری بھرپور ہے. میرے خیال میں نہیں دیکھیں آپ کی بات کاٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ 6 ماہ انہوں نے رونا رویا. آپ تو 2 سال ہو گئے، آپ کا رونا 2 سال ہو گئے. یہ بڑا غلط سر یہ رونا تو اتنا تو نہیں روتا نا. ایک چیز میں بتا دوں، پہلے جو کنسٹرکشن کے کام ہوتے تھے اس کا شیڈول تیار 12 یا 17، ابھی ہم شیڈول 20 جو دے رہے ہیں تو ان کے اخراجات بھی بڑھ گئے، تقریباً 30% اس کے اخراجات بھی بڑھ گئے. دوسری طرف خزانہ کمپلیٹلی آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ. اور تیسری بات یہ کہ ہم نے وعدے بھی لوگوں سے ایسی کیے تھے جس کو نبانے تھے، جس طرح کہ میں بھی نبھا رہا ہوں. اور میرے حلقے کی یہ اوٹر بعد اسلام آباد میں بڑے سارے ہیں. جا کر آج میں ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ میرے مخالفین لکھ رہے تھے کہ آئندہ کوئی روڈ کے اوپر سیاست نہیں کریں گے کیونکہ روڈ کا ایشو تو ختم ہو گیا. 2000 سے اسکول کے اوپر پابندی تھی، ابھی میں 30 اسکول بنا رہا ہوں. میں اور ہماری جو ایم پی ایس ہے مل کے بنا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. وہاں پہ بڑے تگدو کے بعد بڑے مشکل سے ہم نے نکال دی کیونکہ فوجی کمپنی سے لے رہے جو مومن روڈ بنا رہے وہاں سے ہمارے اسپاٹ آ جاتی ہے. اور جہاں پہ انہیں غلطی کی وہاں واپس کانٹریکٹر جا کے توڑ کے واپس بنا رہے ہوتے. تو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کے اوپر ہم لگے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خزانہ خالی ہے. سر وہی بات ہونا خزانہ خالی ہے. میرے خیال میں ٹھیک ہے، درست کہہ رہے ہیں. یہ معاشی مسائل ہیں پاکستان میں اور کرونا کے بعد یہ معاشی مسائل اور بھی بڑھ چکے ہیں. سر ایک طرف کہتے ہیں معاشی مسائل ہیں، خزانہ خالی ہے، دوسری طرف کہتے ہیں معیشت بالکل ٹھیک ہے، ٹریک پہ چل رہی ہے. ٹریک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چل رہے تھے اس سے تھوڑا بہتر ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جس
स्टेज पे जाना चाहिए वहां पे पहुंचे। देखिए अलमिया, हमारी माइशत से टिक जाने से मतलब यही है कि जो वो लोग चला रहे थे उनसे थोड़ा बेहतर जा रहे हैं अभी, देखिए इसलिए हम कह रहे हैं कि टिक जा रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के माथे का जुमर है, पाकिस्तान को अगर 1, 2, 3 पे नहीं तो 10 नंबर पे तो होना चाहिए दुनिया में। ठीक, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि गुलज़फ़र साहब एक अवामी नुमाइंदे हैं, ये काम कर रहे हैं, शायद बहुत से लोगों से अच्छा काम कर रहे होंगे, बहुत से लोगों को एतराज़ भी होता होगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जो माशी फ़ैसले करने वाले लोग हैं वो मुंतखब नहीं हैं। ये बात क्लियर है, शायद इस पर बहस हो सकती है। अब मुझे ये बताएं, आपके माशी मुस्तक़बिल के हवाले से फ़ैसला करने वाला शख्स, उसको जब ये नहीं पता होता कि आपके मुल्क में टमाटर का रेट क्या है और वो 300 रुपये टमाटर को आप वो 16 रुपये कहें, तो मुझे बताएं मईशत कहाँ से ठीक होगी। फिर आप जब गैर मुंतखब लोगों को देखें, ये लोग तो अवामी लोग हैं, अवाम में इनको जाना होता है, गमी खुशी में ये लोग होते हैं, ये शायद अभी प्रोग्राम में इख्तलाफ करें क्योंकि इनका हक इनकी पार्टी है, लेकिन ये भी हकीकत ये मानते हैं कि गैर मुंतखब लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप यकीन करें बहुत से फैसले ये करना चाहेंगे लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि गैर मुंतखब लोगों के पास ज़्यादा पावर है यहाँ इस मुल्क में। ये अलमिया इस मुल्क का जब तक अब रियल अवामी नुमाइंदों जो कि इस तरह वोट लेकर आते हैं, जिनको पता होता है कि बाजवड़ के खार का, बाजवड़ के बरंग का, बाजवड़ के नवागई का मसला क्या है, जब तक ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे, उनको इख्तियार नहीं दिया जाएगा, इस मुल्क की माशी मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर जो इस्लामाबाद में बैठे हुए फैसला साज हैं जो कि गैर मुंतखब हैं, उनको तो पता है कि भाई मैंने यहाँ आके बैठना है, कल को अगर हुकूमत चली जाएगी मैं अपना ब्रीफकेस उठा के चला जाऊँगा, लेकिन इनको तो पता है मैं तो जाने बाजवड़, तो ये तो ऐसे फैसले नहीं करेंगे, लेकिन उनको कोई कदगन, कोई रुकावट, कोई रोक टोक नहीं है। लिहाजा अगर आपने माशी मसाइल हल करने हैं तो जो लोग पाकिस्तान के माशी मसाइल को जानते हैं, जिन्हें पता है कि पेशावर के बड़बेरी में रहने वाला बंदा जो है उसके माशी मसाइल क्या हैं, वो पेशावर के बस में सफ़र करने वाला शख्स के मसाइल क्या है, सरकारी अस्पताल में जाने वाले शख्स के मसाइल क्या है, जिस शख्स को ये पता हो वही उस मसाइल को हल करने के लिए जो है तगो दो करेगा। देखिए आप लोगों को वोट लोगों ने दिया ही इसलिए कि आप ये रिवायत ख़त्म करें। गुलज़फ़र, देखिए गुलज़फ़र खान को लोगों ने वोट क्यों दिया है? देखिए इनके इलाके में मतलब बहुत बड़े बड़े सरमायादार रहते हैं, मैं चूंकि पर्सनली इनको जानता हूँ, उनके इलाकों को जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े सरमायादारों को लोगों ने ठुकरा दिया, क्यों? ये रिवायत खत्म करने के लिए। लेकिन अब अगर आप वो रिवायत खत्म नहीं करते तो फिर ये आपका फेलियर है, फिर आपको इतना काम नहीं। किसी कॉन्ट्रैक्टर को किसी मिनिस्टर ने अप्रूव कर दी कोई रोड शोड ना, तो शायद उनको कुछ जो उनके साथ वो एक कहावत से तो माहिदा हुआ था तो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उस सब जो बैठ के जोड़ के कि ये मैंने क्या कर दिया, तो क्लर्क ने कहा कि मेरे पास इनका इलाज है, आगे से नो लिख दो, जब नॉट लिख दो, जब NOT लिख दिया तो वो कंट्रैक्टर भाग के आए कि भैया आपने नॉट अप्रूव्ड लिख दिया, तो फिर उसको बुलाया कि चलो उन्होंने काम तो कर दिया, अभी आगे क्या करना, उन्होंने कहा साथ लगा लो, नोट कर दो, बात खत्म। तो पहले से जब इस तरह के लोगों को तो हमने ये चीजें काम उनसे सीखनी है कि क्या से पहले से वो लोग यहाँ पे बैठे रहिए, उनको दरवाजे का पता है कि किस तरीके से संभालने, तो हमारी ये भी मजबूरी थी कि पहले उनको बैठा के सीख तो ले किस तरीके से कि क्या से उन्होंने कहाँ पे टोन से अगर गुलज़फ़र साहब जैसे लोग नाकाम होते हैं ना, तो ये मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई, क्योंकि लोगों के तवक्कुआत हैं इनसे और लोगों ने बड़े जोश व खरोश से इनको वोट दिया। तहरीक इंसाफ को लोगों ने एज ए थर्ड ऑप्शन और लोगों को बड़े बड़े पावरफुल लोगों को मुस्तरद करके इनको वोट दिया है। अब अगर ये फेल होते हैं ना तो मुझ समेत करोड़ों पाकिस्तानियों को दुख इसलिए होगा कि हम जो तब्दीली वाक़तन चाह रहे थे, जिसकी वजह से हमको वोट दिया गया है, वो तब्दीली अगर नहीं आई ना तो फिर मेरे ख्याल में इस मुल्क का मायूस हो जाएंगे। बिल्कुल अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे। हम भी ये दुआ करते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक इतना ही, अल्लाह पामान।